السلام علیکم۔ آج 10ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ آہل کب سے آفس میں بیٹھا آئمہ کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت ہمت کے بعد آئمہ اسکول آئی، لیکن اس میں آفس جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی تھی جب ریاض نے کہا، میڈم آپ کو سر آفس میں بلا رہے ہیں۔ آئمہ بس ہاں ہی کہہ سکتی تھی۔ می آئی کم ان سر؟ آفس کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے آئمہ نے اجازت لی۔ کم اندر گئی۔ مس آئمہ، یہ ٹائم ہے آپ کے آنے کا؟ سوری سر، وہ بس اتنا کہہ کے وہیں کھڑی رہی چپ کر کے۔ بیٹھیں۔ نو سر، آپ کو جو کام ہے آپ بتائیں، مجھے اور بھی کام ہے۔ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ کام جو مجھے ہے اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں مسز آہل۔ آہل نے آئمہ کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ جی؟ آئمہ آہل کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ بیٹھو گی یا مجھے اٹھنا پڑے گا تمہیں بٹھانے کے لیے؟ آئمہ آہل کا مطلب سمجھ گئی۔ بیٹھنے میں عافیت جانی۔ کتنی دیر بیٹھی رہی؟ آہل بس اسے دیکھتا رہا پر کچھ کہا نہیں۔ آئمہ کو الجھن ہونے لگی آہل کی تپش بھری نظروں سے۔ سر، اگر کوئی کام نہیں ہے تو میں جاؤں؟ نہیں، صاف جواب دیا گیا۔ آئمہ کو غصہ آنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آئمہ نے اٹھتے کہا۔ آہل کی ہنسی نکل گئی۔ بس اتنی برداشت ہے تم میں؟ تم سے میری نظریں نہیں برداشت ہو رہی۔ آگے کیا کرو گی تم؟ مجھ سے فضول باتیں مت کریں، مجھے جانے دیں۔ کیا کرو گی جا کے؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہاں کیا پوزیشن رکھتا ہوں شاید تمہیں پتہ نہیں۔ پتہ ہے، اور آپ کا ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی لیڈی ٹیچر کو بغیر کسی وجہ کے بٹھا کے رکھیں۔ آئمہ نے آنکھیں دکھاتے کہا۔ میں تو ڈر گیا۔ آہل نے ایکٹنگ کی۔ اچھا اب سنو، کسی لیڈی کو نہیں بٹھا سکتا لیکن تمہیں بٹھا سکتا ہوں۔ آئمہ تپ گئی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ سچ کہوں یا جھوٹ؟ آہل مزے لیتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ کا سچ نہ آپ کا جھوٹ۔ بس مجھے اتنا پتہ ہے مجھے آپ تنگ کر رہے ہیں، وہ بھی جان بوجھ کے، اور پہلے جیسی نہیں ہوں میں۔ آپ کی ہر بات خاموشی سے برداشت کر لوں گی۔ آئمہ بول رہی تھی اور آہل اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بولتی ہو آئمہ کے اتنا سب کہنے کے بعد آہل نے بس اتنا ہی کہا۔ آئمہ تپ کے وہاں سے چلی گئی۔ آئمہ اسٹاف روم میں غصے سے آئی تو سب نے اسے نوٹ کیا۔ اس کے اسٹاف کی ٹیچرز اس کی دوست بن گئی تھی۔ انہوں نے بھی پوچھا پر آئمہ نے کہا کچھ نہیں، بس تھوڑی پریشانی تھی۔ ان میں سے آئمہ کی ایک اچھی دوست تھی جس کا نام ناہید تھا۔ اسے آئمہ کی پچھلی زندگی کے بارے میں پتہ تھا۔ اس کی اچھی دوستی کی وجہ سے جب اس نے پوچھا تو آئمہ نے اسے بتا دیا، لیکن اس نے کبھی آہل کو نہیں دیکھا تھا۔ پر وہ نام جانتی تھی کہ آہل آئمہ کے شوہر کا نام ہے، اور اس نیو سر کے نام کا ابھی کسی کو نہیں پتہ تھا سوائے آئمہ کے۔ ناہید اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ جب سے نیو سر آئے ہیں آئمہ پریشان ہے۔ اس نے کافی بار سوچا پوچھنے کا، پر نہ اس کو ٹائم مل پا رہا تھا نہ آئمہ کو۔ آہل روز صبح صبح آ کے آئمہ کو آفس میں بلا لیتا اور پھر اسے وہیں کام میں الجھائے خود اسے دیکھتا رہتا، اور آئمہ سخت پریشان ہو رہی تھی اس چیز سے۔ آج بھی وہ اپنے آفس میں آئمہ سے کام کروا رہا تھا اور مسلسل اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آئمہ کو آہل کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی جسے وہ اگنور کر کے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ جب آہل نے اسے پکارا، آئمہ سنو، آئمہ نے بس ایک نظر آہل کو دیکھا پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ آہل اپنی جگہ سے اٹھا اور آئمہ کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ آئمہ جو اپنے کام میں مگن تھی ایک دم جھٹکا لگنے سے اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پائی اور سیدھا جا کے آہل کے سینے سے لگ گئی۔ آہل نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ آئمہ اسے دیکھنے لگی لیکن آہل کی گرفت مضبوط تھی۔ آئمہ تڑپ رہی تھی۔ چھوڑے مجھے ورنہ میں چیخ کے سب کو جمع کر لوں گی۔ اس کی بات پہ آہل ہنسا اور اس کے اور قریب آ کے کان میں سرگوشی کی۔ بلا لو،
پھر اپنا رشتہ بھی بتا دینا سب کو۔ آئمہ نے آہل کو دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ آہل نے آئمہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس پہ اپنے پیار کی بارش کرنے لگا۔ آئمہ بن آواز تڑپنے لگی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کے ہونٹوں پر ٹھہر گئے، جنہیں آہل اپنے لبوں سے چوسنے لگا۔ چھوڑ دیں پلیز مجھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے آخر؟ آئمہ کی بات پر آہل نے آئمہ کو آزاد کیا اپنی گرفت سے اور کہا، اب کی ہے تم نے کام کی بات؟ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ گھر چلو، میری بیوی بن کے رہو۔ کیوں؟ آئمہ کے سوال پہ آہل نے اسے دیکھا اور کہا، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ یہ بات آپ کو اب کیوں یاد آ رہی ہے؟ آپ نے تو کبھی مجھے اپنی بیوی نہیں مانا، تو اب کیا مجبوری آن پڑی ہے آپ پہ جو آپ یہ سب کرنے آئے ہیں؟ دیکھو آئمہ، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں تمہیں کوئی اور سمجھ رہا تھا۔ وہ سارے ظلم بھی میں نے کوئی اور سمجھ کے کیے تھے تم پہ، لیکن اب میں اصلیت جان گیا ہوں تو تمہیں لینے آیا ہوں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی اور آپ کو سچ پتہ چل گیا۔ اس سب میں کہاں ہوں؟ بس آپ ہی کو اپنا احساس ہے۔ آپ نے کبھی سوچا میں کیا چاہتی ہوں؟ آپ ہر بار مجھ پہ اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے۔ اس بار فیصلہ میرا ہوگا اور میرا فیصلہ یہ ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور ہو سکے تو مجھے آپ اس بے معنی رشتے سے آزاد کر دیں۔ آئمہ کا اتنا کہنا تھا کہ آہل نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ لگتا ہے تم بھول گئی ہو میری بات، منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، مجھ سے ایسی کوئی بکواس دوبارہ مت کرنا۔ لیکن تم باز نہیں آتی جب تک میں تمہارے ساتھ کچھ کروں نا۔ آئمہ آہل کے تیور دیکھ کے ڈر گئی۔ چھوڑیں مجھے، تم شکر کرو یہ اسکول ہے، ورنہ تمہیں میں اس کا بخوبی جواب دیتا۔ لیکن میں جواب دوں گا تمہیں اس بات کا، تاکہ تمہاری ہمت نہ ہو آئندہ ایسے بات کرنے کی۔ اب جاؤ یہاں سے، خواہ مخواہ یہی نہ کچھ کر بیٹھوں۔ آہل نے ایک جھٹکے سے آئمہ کو آزاد کیا اور وہ چلی گئی۔ آئمہ گھر آئی تو بہت پریشان تھی۔ اس کی دادی نے اسے پوچھا تو اس نے کہا، دادی ایسا کچھ نہیں، بس تھوڑا سا اسکول کا کام زیادہ ہو گیا ہے۔ آہل دن بہ دن پریشان ہو رہا تھا کہ آئمہ کو کیسے مناؤں، وہ تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج آئمہ اسکول پہنچی تو پتہ چلا اب سر نے رول بنایا ہے، جو جس ٹائم آئے گا سر کے آفس میں سائن کرے گا، رجسٹر وہیں ہے سر کے پاس۔ آئمہ سمجھ گئی تھی یہ سب آہل نے اس کے لیے کیا ہے۔ وہ بھی اسٹاف روم میں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا آئمہ، تم سائن کرنے نہیں گئی؟ ناہید نے پوچھا۔ کر لوں گی بعد میں، لیکن سر نے تو کہا ہے جو جیسے آئے وہ سائن کرے جا کے۔ ہاں میں جاتی ہوں۔ جب کہ ریاض آ گیا، آئمہ سمجھ گئی کہ یہ مجھے ہی بلانے آیا ہوگا، اور وہی ہوا۔ ریاض نے آتے کہا، سر آپ کو بلا رہے ہیں آفس میں۔ اور آئمہ نے سوچ لیا تھا کہ آج میں آہل کو سنا کے رہوں گی، اور وہ آفس گئی۔ جیسے اندر داخل ہوئی، آہل کے ساتھ نبیل کو بیٹھا دیکھ کے آئمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نبیل اٹھا اور آئمہ کے پاس آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آئمہ رونے لگی۔ نبیل نے اسے چپ کرایا۔ پاگل، روتے نہیں، تمہارا بھائی آ گیا ہے نا، اب کوئی برا نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ، یہ آہل بھی۔ آہل چپ کھڑا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ نبیل بھائی، مجھے اس شخص سے بچا لیں، آئمہ نے اس طرح کہا۔ نبیل کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس نے غصے سے آہل کو دیکھا جو سب خاموشی سے سن رہا تھا۔ نبیل کے دیکھنے پر آہل نے اشارے سے کہا، کیا؟ نبیل پھر آئمہ کو چپ کرانے لگا۔ بھائی انہوں نے کانٹریکٹ سائن کروایا ہوا ہے، اب میں جاب بھی نہیں چھوڑ سکتی، اور ان کے ساتھ مجھ سے ایک لمحہ نہیں گزارا جاتا، بھائی میری مدد کریں۔ آئمہ رو مت، تم یہاں کام نہیں کرنا چاہتی؟ نبیل نے آئمہ سے پوچھا۔ نہیں، آئمہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مت آنا کل سے، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔
آہل نبیل کی بات سن کے ایک دم ان دونوں کے پاس آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ نبیل نے اسے چپ رہنے کا کہا۔ وہ غصے سے نبیل کو دیکھنے لگا۔ اچھا آئمہ تم جاؤ، آج سارے کام نپٹا لو، کل سے مت آنا۔ آئمہ ہوش ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ آہل خون خوار نظروں سے نبیل کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بے ہودگی کی ہے یہ؟ اب وہ میرے پاس کیسے آئے گی؟ آہل دہاڑا تھا۔ اسے بھی پاس نہیں آئے گی جیسے تو لا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنے طریقہ استعمال کروں گا۔ کیا مطلب؟ نبیل نے آہل کو دیکھ کے کہا۔ کچھ نہیں آہل، میں بتا رہا ہوں، اس بار کچھ غلط مت کرنا ورنہ میں سچ میں اسے اپنی بہن مانتا ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آہل وہاں سے غصے میں نکل گیا۔ آہل رش میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آئمہ کو کیسے اپنی زندگی میں واپس لائے۔ ایک نبیل کا سہارا تھا، وہ بھی گیا، اور تیزی سے اس کے دماغ میں ایک خیال نے جنم لیا اور اس نے گاڑی اسکول کی طرف کر لی۔ اسکول جا کے دیکھا تو آئمہ اپنے سارے کام نپٹا رہی تھی۔ اس نے ایک فون کال کی اور خود آفس میں جا کے بیٹھ گیا۔ آئمہ سب کام فائنل کر کے آہل کے آفس میں گئی، وہ اسی کا منتظر تھا۔ آئمہ اندر گئی اور ساری فائلیں آہل کے سامنے رکھتے کہا، سارا ڈیٹا ان میں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آئمہ کہہ کے جانے لگی تو آہل نے اسے آواز دی۔ سنو۔ آئمہ رکی پر مڑی نہیں۔ کب تک بچو گی مجھ سے؟ مجھے آپ کی کسی فضول بات کا جواب نہیں دینا۔ آئمہ کہتی چلی گئی اور آہل کچھ سوچنے لگا۔ ہمارے 10ویں ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔